تو دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان بستے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ احتجاجات کریں، آواز اٹھائیں، گورنمنٹ کے ذریعے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لیں، کیونکہ اگر کوئی مسلمان چھوٹی سی حرکت کرتا ہے نا تو پھر ساری دنیا کے لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ دیکھو مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان تشدد کو پسند کرتا ہے، مسلمان دنیا کا امن اور سکون ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ اور ہم یہی مانگ کریں گے کہ جس شخص نے یہ گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، سویڈن کی گورنمنٹ اس کو پھانسی کی سزا دے، سخت سے سخت کارروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے۔ ایک سچے مسلمان کی نا یہ پہچان ہوتی ہے میرے عزیزو کہ اگر اس کو گالی دی جائے نا تو وہ برداشت کر لے گا، اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے وہ برداشت کر لے گا، اس کے پریوار کو گالی دی جائے برداشت کر لے گا، اس کے خاندان والوں کے بارے میں غلط باتیں کہی جائے، غلط جملے نکالے جائیں تو وہ برداشت کر لے گا۔ لیکن ایک سچے اور پکے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی جائے، توہین رسالت کی جائے، وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ مسلمان پر چاہے کتنے بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائے، کتنا بھی پریشان کر دیا جائے، کتنا بھی ان کو ستا لیا جائے، ان کو ذاتی طور پر کتنی بھی تکلیف پہنچا لی جائے، لیکن مسلمان برداشت کر لے گا۔ لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول کی شان میں کوئی بھی گستاخانہ جملہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس پر بھی مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ کہ جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، اللہ کا کلام مانے کہ جس طریقے سے نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو اگر کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے، قرآن مقدس کی بے ادبی کرتا ہے، قرآن کو جلاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، قرآن کے ساتھ میں کھلواڑ کرتا ہے، تو مسلمان اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ دیگر مذاہب کے ماننے والے قرآن کی توہین کرنے کے بعد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے کے بعد میں یہ دنیا کا امن اور سکون ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا چین ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر یہ عظیم جنگ کی شروعات کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم اس چیز کے قائل نہیں، ہم اپنی عوام کو یہ تلقین نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہاں احتجاجات کریں، آپ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں یا آپ دوسرے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ہر انسان یاد رکھے، ہر مذہب کا ماننے والا یاد رکھے، اگر قرآن کی توہین ہوتی رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں تم گستاخیاں کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ دنیا کا امن اور سکون ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ مسلمان کوئی عام طریقے سے تو نہیں مانتا ہے نا قرآن کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ آپ اس کی مثال نا تھوڑی سی یوں سمجھے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے سامنے اس کے باپ کو پیٹا جا رہا ہے، کچھ لوگ مل کر کے اس کے باپ کو مار رہے ہیں، تو اگر وہ شخص کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے تو یا تو وہ بہت بڑا بغیرت ہے، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس میں، شرم و حیا اس کے پاس میں موجود نہیں ہے، یا پھر اس کو شک ہے کہ ہاں یہ میرا باپ ہے یا نہیں، یا وہ اس شک میں مبتلا ہے، اسے پہچان نہیں ہو پا رہی ہے کہ واقعی یہ میرا باپ ہے یا کوئی اور انسان ہے۔ تو ایک سچے بیٹے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اپنے باپ کو بچائے گا چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو قرآن کو ماننے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی یہ سوچتا ہو کہ توہین کرتا رہے، آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا رہے، قرآن کی بے ادبی بے حرمتی کرتا رہے، کرے گا تو ایک انسان لیکن پوری دنیا کا امن اور سکون ختم ہو جائے گا۔ یورپین کنٹری کے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے آخر وہ دنیا کے اندر کرنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی، تو ہٹلر اکیلا انسان کے جس کی وجہ سے پوری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑا تھا،
اس نے اکیلے نے شروعات کی تھی لیکن نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑا تھا۔ تو یہ بار بار جو توہین رسالت کی جاتی ہے، یہ بار بار جو مسلمانوں کو چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی شریعت میں عمل دخل کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی شریعت کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی قرآن کی آیتوں کو غلط بتایا جاتا ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے نکالے جاتے ہیں۔ آخر مسلمانوں یہ تم کب تک برداشت کرو گے؟ کب تک اس چیز کو تم سہن کرتے رہو گے؟ یہ نہیں کہتے کہ تلواریں لے کر کے نکلیں یا بندوقیں لے کر کے نکلیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ شانتی کا مذہب ہے، اور یہی قرآن کے جس کی بے ادبی کی جا رہی ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے، اسی قرآن نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو نہ ستاؤ، اسی قرآن نے حکم دیا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، اسی قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، یہی قرآن کہتا ہے کہ تم دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے جھوٹے خداؤں کے بارے میں کچھ نہ کہو، پھر وہ تمہارے خدا کے بارے میں، تمہارے رب کے بارے میں غلط بات کہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن نے جھوٹا بھی بتا دیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں امن کا، شانتی کا پیغام دیتا ہے، سکون سے جینے کا پیغام دیتا ہے، خود بھی سکون سے رہو اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، نہ تمہاری زبان کے ذریعے، نہ تمہارے ہاتھ کے ذریعے، نہ تمہارے کلام کے ذریعے، نہ تمہارے عمل کے ذریعے، نہ تمہارے کسی فعل کے ذریعے۔ اگر تم کسی کا دل دکھاؤ گے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر تم مسلمان ہو اور کسی کا دل دکھاتے ہو، تم سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو قرآن تو ہمیں امن کا پیغام دے رہا ہے، شانتی کا پیغام دے رہا ہے، سکون سے رہنے کا، سکون سے جینے کا ہمیں پیغام دے رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم توہین کرتے رہو گے تو مسلمان برداشت کرتے رہیں گے، مسلمان اس چیز کو سہن کرتے رہیں گے۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ سویڈن کے اندر جو قرآن مقدس کو جلایا گیا، وہاں کورٹ کے سامنے جلایا گیا، گورنمنٹ کے تحت یہ کام ہوا ہے، تو تمام مسلم ممالک سے یہ اپیل کی جاتی ہے، چاہے وہ ترکی ہو، سعودی عرب ہو یا دیگر ممالک ہیں جو مسلم ممالک ہیں، کہ احتجاجات کیے جائیں، اس کام کو روکا جائے۔ اگر یہ نہیں رکا تو دنیا کے اندر ایک عظیم جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے، عظیم تباہ کاری آ سکتی ہے، قیامت صغریٰ برپا ہو سکتی ہے اگر اس عمل کو نہیں روکا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، تمام دنیا کے لوگ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا کرنے سے تم اسلام کو نہیں مٹا دو گے، ایسا کرنے سے مسلمان ختم نہیں ہو جائے گا، اسلام ختم نہیں ہو جائے گا۔ تم جیسے نہ جانے کتنے آئے اور تم سے بڑے بڑے آئے کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ان کا نام و نشان مٹ گیا، نسلیں ان کی ختم ہو گئی، وہ مسلمانوں کا بال بھی باقا نہ کر سکے، مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اسلام کو نہ مٹا سکے، آج ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے۔ تمہاری اس چھوٹی سی گندی بچکانہ حرکت سے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم جتنا دبانے کی کوشش کرو گے، اللہ رب العزت اتنا ہی اس دین کو ابھارے گا، اتنے ہی لوگ اس سے جڑتے چلے جائیں گے، اسلام کو اپناتے چلے جائیں گے، مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں آج ہر دن لوگ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سے نہیں مٹنے والا ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں رب نے خود فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لاؤ دنیا کی ساری کتابوں کو، سارے مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کو لاؤ، اور اللہ کے اس کلام کو بھی لاؤ، جتنے بھی قرآن مقدس جو تحریر کی شکل میں، کتاب کی شکل میں موجود ہیں، لاؤ ان کو اور دریا میں ڈال دیا جائے۔
ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، نام و نشان باقی نہیں رہے گا، لیکن قرآن مقدس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ کتاب کی شکل میں جو موجود ہے اس کو تو دریا میں بہایا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں جو قرآن ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ رب کریم کا فرمان ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تم جتنا چاہو کوشش کر لو مٹانے کی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حسد کی بنیاد پر، مسلمانوں سے بغض کی بنیاد پر، مسلمانوں سے چڑ کی بنیاد پر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کی طاقت نہیں کہ یہ سامنے سے مقابلہ کر سکیں یا اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کر سکیں، اپنے دین کی سچائی کو ثابت کر سکیں۔ ان کا دین جھوٹا ہے، ان کے معبود جھوٹے ہیں، جن کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، اسی لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا مذہب سچا ہے، تو جاؤ قرآن مقدس کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں ایک چھوٹی سی صورت تم قرآن کی صورت کی طرح لا کر کے دکھا دو، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، سب کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن قرآن کی طرح تم ایک آیت نہیں لا سکتے ہو۔ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان بستے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ احتجاجات کریں، آواز اٹھائیں، بات کو ریکارڈ کروائیں، گورنمنٹ کے ذریعے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لیں، کیونکہ اگر کوئی مسلمان چھوٹی سی حرکت کرتا ہے نا تو پھر ساری دنیا کے لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ دیکھو مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان تشدد کو پسند کرتا ہے، مسلمان دنیا کا امن اور سکون ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو گستاخ ہیں ان کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے تو اللیگل طریقے سے نہیں بلکہ لیگل طریقے سے آواز اٹھانی ہے۔ آواز کو اٹھایا جائے، ساری دنیا کے مسلمان اس آواز کو اٹھائیں، کسی نہ کسی طریقے سے احتجاج کرنے کی کوشش کریں اور اس چیز کو ایک قانون بنا لیا جائے، ہر ملک کا ایک قانون ہو جائے کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرے گا، اور اس مذہب سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں نہ ان کے بارے میں غلط بات کی جائے گی۔ ہر ملک کے اندر یہ قانون بننا چاہیے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا دیگر کوئی ممالک ہو۔ اور آپ دیکھیں مسلمان ایک دم کسی کے بارے میں غلط جملے نہیں نکالتا ہے۔ آپ کا دین آپ کو مبارک، آپ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، زیادتی کسی کے ساتھ میں نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آؤ تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانو، آؤ تم قرآن کو مانو، آؤ تم قرآن کی باتوں پر عمل کرو، آؤ تم اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرو۔ زبردستی کسی کے ساتھ میں نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی توہین کرے گا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ اور ہم یہی مانگ کریں گے کہ جس شخص نے یہ گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، سویڈن کی گورنمنٹ اس کو پھانسی کی سزا دے، سخت سے سخت کارروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے۔